نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 منٹ کا مدرسہ، سبق نمبر 73۔ نماز کا ترجمہ ہم یاد کر رہے تھے۔ نماز میں آخر میں ہم پڑھتے ہیں درود شریف، اس کا ترجمہ چل رہا تھا علی آل ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی آل اور خاندان پر انک حمید، بے شک کہ آپ تعریف کے لائق ہیں، مجید، بڑے بزرگی والے ہیں۔ سلسلہ سنتوں کا بیت الخلاء کی سنتیں، سو کر اٹھنے کی جو سنتیں ہیں وہ ہم نے پڑھ لی تھیں۔ سونے کے بعد عام طور سے بیت الخلاء جانا ہوتا ہے، تو بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت پہلے بایاں قدم رکھنا، بایاں کا مطلب لیفٹ، سر ڈھانک کر اور جوتا پہن کر بیت الخلاء میں جانا، سر ڈھانک کر اور جوتا پہن کر بیت الخلاء میں جانا۔ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اور ایک گناہ بھی اوپر سے نیچے گرا دینے یعنی جنت سے جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ خدا کی رحمت سے مایوس ہونا اللہ کی ذات رحمان اور رحیم ہے، کہ ایسا ہی بڑا گناہ ہو توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ حقارت سے کسی پر ہنسنا، کسی کو طعنہ دینا، کسی کو چبھتی ہوئی بات کہنا، اور اس کے کسی عیب پر یا کسی گناہ پر یا کسی کمزوری کے اوپر اس کو طعنہ دینا۔ گناہ کے نقصانات جو انسان کو پیش آتے ہیں، دل پر سیاہ دھبا لگ جاتا ہے جو توبہ سے مٹتا ہے، ورنہ بڑھتا ہی رہتا ہے، جس سے قبول حق کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے۔ دنیا کی رغبت اور آخرت سے وحشت پیدا ہوتی ہے، جس سے دنیا فانی کے کاموں میں انہماک اور آخرت کے کاموں سے بیزاری ہو جاتی ہے، اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ نیکیوں کے فائدے جو دنیا ملتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں، فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ ان کے دلوں کو قوی رکھو اور ان کو ثابت قدم رکھو۔ کامل ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ سچی عزت عطا فرماتے ہیں۔ ایمان اور فرمانبرداری کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے مراتب بلند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی پورے کے پورے دن کی برکات نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔